بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ صحابہ کرام شریک نہ ہو سکے اور منافقین بھی شریک نہ ہوئے۔ صحابہ کرام میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ ہیں۔ جب ان سے سوال ہوا آپ شریک کیوں نہ ہوئے تو انہوں نے اپنے جنگ میں حاضر نہ ہونے کی ساری وجہ صاف صاف واضح انداز میں بیان کی۔ کسی قسم کے جھوٹ کو شامل کر کے کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں تراشا، بلکہ ساری بات کو واضح اور سچائی کے ساتھ من و عن بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے لیے عنایت کا دروازہ کھولا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو ان کی سچائی کی وجہ سے معافی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت کعب بن مالک سے تو یوں فرمایا کہ آپ کو خوشخبری ہو، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج کے دن تک آپ کے دنوں میں سب سے بہترین دن آج کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر وحی کے ذریعے آپ کی قبولیت توبہ کا اور اپنی عنایت کا بیان فرمایا۔ اور حضرت کعب بن مالک نے بھی حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے سچ نے مجھے بچا لیا اور میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کی آخری سانس تک ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا۔ اس کے برعکس منافقین کے بارے میں حضور علیہ السلام پر پہلی آیات اتر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 اور 96 سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ۔ جب آپ واپس پلٹیں گے تو یہ منافقین آپ کی خدمت میں آ کر اپنے حاضر نہ ہونے کے عذر کو جھوٹ کے ساتھ غلاف چڑھا کر قسمیں اٹھا کر بیان کریں گے، اور اپنے جھوٹ کو قسموں کے ساتھ اتنا مؤکد کریں گے کہ آپ اسے سمجھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کے جھوٹ پر گرفت فرمائی، ان پر اظہار غضب اور ناراضگی فرمایا، اور قرآن کی ان 2 آیات میں ان کے جھوٹ پر جو ان پر غضب ہوا اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے حبیب آپ ان سے تعلق توڑ دیں، ان سے اعراض کریں، ان کی طرف رخ ہی نہ کریں، ان کو اپنے قریب جگہ ہی نہ دیں۔ یہ منافقین کے جھوٹ کا پہلا وبال۔ دوسرا، انہم رجسن، یہ لوگ ناپاک ہیں۔ جھوٹ نے ان کے باطن کو، ان کے گندے اعتقادات نے ان کو ناپاک کر دیا ہے۔ تیسرا، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چوتھا وبال، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے حضور قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے عذر پر جھوٹ کا غلاف چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ لترضوا عنہم، کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیں کیسا تھا، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے حبیب اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے بغیر تو ان سے راضی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان لوگوں پر اظہار غضب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کی شدت کے اظہار میں اس طرح فرمایا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ نے انہیں فاسق کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو گئے، انہوں نے اپنا راستہ اور چن لیا اور ہمارے حبیب کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ان آیات کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کس قدر خوفناک وبال لے کر آتا ہے، جھوٹ سے کیسی ذلت ہوتی ہے، اور جھوٹ کا انجام کتنا برا ہے۔ جبکہ سچائی نے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا، رحمت اور کرم کے دروازے بھی کھل گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو تعارف عرب و عجم میں پہلا تعارف تھا وہ آپ کی سچائی، آپ کی دیانت اور امانت تھی۔ ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری ذاتی زندگی، ہمارے لین دین سب جھوٹ کی آمیزش کا شکار ہے۔
ہمارے قول اور ہمارے فعل تضاد سے عبارت ہے۔ گرامی قدر احباب، جھوٹ کبھی بھی خیر نہیں لے کر آتا، جبکہ سچائی کا نتیجہ ہمیشہ خیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیر کے راستے پر چلائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے۔ سب سے بھیانک اس وقت جو روش ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی ہے، جو اپنے مخالفین کو گرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے اور زبان سے اتنے جھوٹ اور گھنونے جھوٹ کے الزامات لگاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، لگتا ایسا ہے کہ یہ بھول گئے ہیں کہ مرنا بھی ہے۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ان جھوٹ کی بدولت قوم کس راستے پر چل رہی ہے۔ وہی جھوٹ جو کل عدالتوں سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ تھا، تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اگنور کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا، ہمیں تو کسی نے ایسے بتایا تھا۔ لیکن اس جھوٹ کے کتنے برے نتائج ہوتے ہیں، پورے ملک و قوم کے اندر اضطراب، انتشار اور کشمکش، باہمی جھگڑے کی یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت بھیانک ہیں ہماری قوم کے لیے، ہماری عزت و توقیر کے لیے، ہمارے ملک کے سکون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں صحیح راستہ انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔